بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، میں ہوں عبدالجبار چودھری۔ آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سارے پاکستان کے لیے غم اور ایک دکھ کی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ ملت ایکسپریس اور سر سید ایکسپریس ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوا جو آپس میں ٹکرا گئیں، اور اس المناک حادثے میں تقریباً 48 لوگ شہید ہو گئے، یعنی کہ 48 لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں اور 200 کے قریب لوگ زخمی ہیں۔ اور اس سے بھی بڑی دکھ والی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں، اور فواد چودھری صاحب نے بیان دیا ہے کہ اس ٹرین حادثے کا ذمہ دار خواجہ سعد ہے۔ تو کیا ان کو کتنی صدیاں چاہیے اس گورنمنٹ کو کہ وہ ان حالات پہ قابو پا سکے کہ جو چیزیں خراب ہیں ان کو درست کر سکیں۔ اطلاعات کے مطابق جہاں پہ یہ حادثہ پیش آیا وہاں سے ٹریک کی حالت بہت خستہ تھی، اور ریلوے ڈپارٹمنٹ کئی دفعہ لکھ چکا ہے کہ گورنمنٹ کو لکھ چکا ہے کہ یہاں سے ٹریک کی مرمت کی اشد ضرورت ہے، لیکن گورنمنٹ کے کانوں پر جو تک نہیں رہیں گی۔ اب بات یہ ہے کہ بقول فواد چودھری صاحب کے اس حادثے کی ذمہ داری جو ہے وہ پچھلی حکومت پہ جاتی ہے، جاننے کے خواجہ سعد پہ جاتی ہے۔ تو یہ 3 سال کیا کرتے رہے ہیں؟ کیا ان 3 سالوں میں ریلوے حکام نے گورنمنٹ کو آگاہ نہیں کیا کہ یہاں سے ٹریک مرمت ہونے والا ہے اور بہت خستہ حال ہے؟ اگر کیا ہے تو اس کی تو پھر ڈائریکٹلی ذمہ داری گورنمنٹ پہ آتی ہے۔ اچھا، وہ لوگ ناظرین، اب جب پچھلی حکومت میں ایسے حادثات ہوتے تھے تو فوراً بیانات جاری ہو جاتے تھے کہ وزیر ریلوے کو استعفیٰ دے دینا چاہیے اور گورنمنٹ کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ تو اب وہ بیانات کدھر ہیں؟ اب وہ اس گورنمنٹ کے لیے تو وہ وقت ہے کہ جو ماضی میں وہ بیانات دیتی تھی اس کو ثابت کر سکے کہ اگر ہم یہ ایسا کہتے تھے کہ ایسا اگر حادثہ پیش آیا ہے تو اس کے ذمہ دار گورنمنٹ ہے اور ریلوے وزیر ہے تو اس کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ تو اب یہ استعفیٰ کیوں نہیں لے رہے وزیر ریلوے سے، اعظم سواتی صاحب سے کیوں استعفیٰ نہیں لے رہے؟ جی، وزیر اعظم صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جو اس کی انویسٹیگیشن کرے گی۔ تو جناب کپتان صاحب، ایسی تو بے شمار کمیٹیاں بنتی رہی ہیں اور ایسے بے شمار کمیشن بنتے رہے ہیں جن کی رپورٹ نہ تو آج تک عوام کو ملی ہے، نہ کچھ پتہ چلا ہے۔ موسٹلی یہی ہوا ہے کہ ان کے جو ذمہ داران ہیں ان لوگوں کو ٹھہرا دیا جاتا ہے جو اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں۔ تو خان صاحب جانے دیں، اب کچھ اسٹرکٹ ایکشن لیں، کچھ عوام کا خیال کریں۔ جب جو 48 لوگ شہید ہو گئے ان خاندانوں کی طرف دیکھیں۔ اب کیا ہوگا جی کہ آپ اٹھیں گے 10-10 لاکھ 15-15 لاکھ مرنے والوں کو دے دیں گے، شہید ہونے والوں کو دے دیں گے، لیکن اس سے بندہ تو نہیں آئے گا۔ کیا یہ پہلے ہی جتنے یہ پیسے بنتے ہیں پہلے ہی اس ٹریک پہ لگا دیے جاتے تو یہ آج حادثہ نہ ہوتا اور لوگ اپنے پیاروں کو کبھی بھی اس طرح ان کے پیارے کبھی بھی اس طرح ان کو چھوڑ کے نہ جاتے۔ تو ناظرین، یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے مرے ہوئے لوگوں کو تو پیسے بڑی آسانی سے دے دیتی ہے، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ یہ لوگ مرے نہ، ان کے لیے چیزوں کی مرمت نہیں کی جاتی۔ اگر یہی پیسے ان کی مرمت پہ لگا دیے جاتے، اس ٹریک کی مرمت کے لیے لگائے جاتے تو آج شاید حادثہ نہ ہوتا اور 2 ٹرینوں کا نقصان بھی نہ ہوتا۔ یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے اور اس کی تحقیقات جیسا وزیر اعظم صاحب نے فرمایا ہے کیا ہونی ہے، اس کی رپورٹ ہمیں تو نہیں ملنی، عام عوام کو بھی نہیں ملنی کہ کیا اس کی رپورٹ آئی ہے، نہ ہی اس کا کوئی رزلٹ نکلنے ہیں۔ اگر آج خان صاحب اس پہ اسٹرکٹ ایکشن لیتے ہیں اور اپنی حکومت کے ان لوگوں کو برطرف کرتے ہیں جو اس حادثے کے ذمہ دار ہیں، تو عوام کے دلوں میں اس حکومت کے لیے ہمدردیاں پیدا ہوں گی۔ ورنہ فواد چودھری نے تو آج کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ عوام کو تپانے کی، یہ بیان دے کے کہ جو 3 سال سے اس حکومت میں بیٹھے ہیں انہوں نے کہا کہ جی اس حادثے کی ذمہ دار پچھلی حکومت ہے، خواجہ سعد رفیق ہے، ان کو گئے تو 3 سال ہو گئے۔ تو 3 سال آپ نے کچھ، اس کا مطلب ہے کہ کچھ کام نہیں کیا، ریلوے میں ذرا برابر کام نہیں ہوا۔ تو اس کا فواد چودھری صاحب اپنی جو کمزوریاں، کوتاہیاں، خامیاں ہیں ان کی ذمہ داری اب کسی اور پہ نہ ڈالیں۔ اب ہم سمجھ چکے ہیں، آپ
اب آپ کو ضروری ہے کہ اس حادثے کی جو انویسٹیگیشن ہو، انویسٹیگیشن سے پہلے جو وزیر ریلوے اعظم سواتی صاحب، ان سے استعفیٰ لیا جائے۔ تھینک یو، جزاک اللہ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ آپ کا نگہبان ہو، اللہ حافظ۔